الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات الله. عزیزان محترم، ارشاد ہو رہا ہے کہ حبیب تم یہ کہہ دو کہ ہم اپنی رسالت کی تبلیغ کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے ہیں۔ اے حبیب کہہ دو کہ ہم نے جو نمازیں دی ہیں صلہ نہیں چاہیے، کہ جو روزے دیے ہیں اس کا کوئی اجر نہیں چاہیے، بس ہمارے اقربا سے دل و جان سے محبت کرو، یہی ہماری تبلیغ رسالت کا مکمل اجر ہے۔ خدا کی قسم بڑے خوش نصیب ہیں آپ، بہت زیادہ خوش نصیب ہے کہ مسلمانوں کے 73 فرقے میں اگر غور سے دیکھا جائے تو فقط آپ ہی ہیں جو اجر رسالت ادا کر رہے ہیں۔ یہ 2 مہینے سے زیادہ نہ ہو مجلس و ماتم و گریہ و آب و بکا، یہی ہے اجر رسالت جو آپ ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ رسول نے بارہا کہہ دیا تھا یہ علی ہے اسے لے لینا، یہ حسن ہے اسے پہچان لینا، گریہ حسین پہ کرنا، زہرا کی تعظیم کرنا۔ 72 فرقے دور ہو گئے، اجر رسالت کسی سے ادا نہ ہو سکا۔ صرف ایک قوم ہے جو مسلسل اجر رسالت ادا کر رہی ہے، وہ قوم ہے شیعان علی بن ابی طالب صلوات اللہ۔ اس لیے کہ دین پہچانا ہی نہیں کسی نے۔ اگر دین یہ امت پہچانتی تو اجر رسالت ادا کرتی۔ جب دین ہی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر یہ اجر رسالت کیسے ادا کریں گے؟ تو اجر رسالت ادا کرنے کے لیے دین کا بھی پہچاننا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ کہہ رہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ پھر وہ کہہ رہا دوسری آیت میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام سے ہٹ کے دین لائے گا میں اس کا دین قبول نہیں کروں گا۔ تو پھر یہ دین ہے کیا چیز جو قرآن بار بار ہمیں جو ہے چتا رہا ہے کہ دین لے کے آنا۔ اسلام اور ہے، دین اور ہوتا ہے، بہت فرق ہے عزیزو۔ مسلمانوں نے کیا سوچا ٹوپی لگا لو، کرتا اور پیجامہ پہن لو، یہ دین نہیں ہے، یہ حلیہ دین ہے، دین کوئی اور شے ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ حلیہ ہے فقط اسلام کا، یہ اسلام نہیں ہے، اسے دین نہیں کہتے ہیں۔ پھر قرآن اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اقم وجہک للدین حنیفا، حبیب اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف موڑ لے۔ پھر آگے کی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے سورہ روم میں اللہ کہہ رہا ہے کہ حبیب لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت کے قانون میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ ذالک الدین القیم، اور یہی پکا پکا دین بھی ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، حبیب اکثریت لوگوں کی جانتی بھی نہیں ہے کہ دین ہے کیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ دین ہمیں بتا رہا ہے، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈریس پہن لینے کا نام دین ہے۔ اب یہ دین اللہ قرآن میں مسلسل کہہ رہا ہے یہ دین ہے، دین لے کے آنا تو قبول ہوگا۔ پھر کہتا ہے کہ جو دین لائے گا قبول نہیں کیا جائے گا، الا من ارتضی دینہ، مگر وہی دین قبول ہوگا جس کا دین دین مرتضی ہوگا۔ دین مرتضی ہوگا، وہ قبول ہم کریں گے، دوسرا دین ہم دوبارہ قبول نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے قرآن میں ارشاد اللہ خود بتا رہا ہے کہ آؤ ہم بتاتے ہیں تمہیں کہ دین ہے کیا شے۔ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ میرے حبیب کیف یہدی اللہ من کفر سواک من الدین، حبیب ہم اسے کیسے ہدایت دے جو تجھے چھوڑ کر کسی اور کو دین مان رہا ہے۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ
محمد حبیب تجھے چھوڑ کے جو دوسروں کو دین مان رہا ہے، ہم اس کی ہدایت کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے حبیب تو ہی تو دین ہے۔ تو قرآن نے بتایا کہ دین محمد ہے۔ تو جب دین محمد ہے تو محمد کہہ رہے میں اکیلا محمد نہیں ہوں، اولنا محمد واوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد۔ محمد تو 14 ہے، اللہ کہتا محمد تو ہی تو دین ہے، اور محمد ہے 14۔ تو بھی پتا چلا کہ محمد دین ہے، علی دین ہے، حسن دین ہے، فاطمہ دین ہے، حسین دین ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے، اجمیر میں سویا ہوا خواجہ معین الدین چشتی وہ کہہ رہا ہے دین نست حسین، حسین دین کا نام ہے۔ ضرور پڑھے محمد والا محمد۔ تو یہ ہے 14 کو پکڑ لو، یہ دین ہے، باقی دین نہیں ہے۔ لیکن دنیا کہتی ہم سے قرآن دین ہے، میں نہیں مانتا قرآن دین ہے۔ دنیا کہتی ہے کعبہ دین ہے، خدا کی قسم قرآن دین نہیں ہے، کعبہ دین نہیں ہے، نماز دین نہیں ہے، اللہ بھی دین نہیں ہے، قرآن دین نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ قرآن دین نہیں ہے، کتابیں دین ہے، کعبہ دین نہیں ہے، قبلہ دین ہے، نماز دین نہیں، عبادت دین ہے، اللہ بھی دین نہیں ہے، مالک دین ہے۔ تو پھر دین کون ہے؟ محمد دین ہے۔ یہ 14 کے 14 دین ہے۔ اب جب محمد دین ہے تو شب معراج جب چوتھے آسمان پہ محمد پہنچے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی محمد کے ادب میں نہیں کھڑے ہوئے، دین کے ادب میں کھڑے ہوئے تھے، دین کی تعظیم میں کھڑے ہوئے تھے۔ تو اب اگر محمد فاطمہ کے لیے کھڑے ہوں تو محمد نہیں کھڑے ہو رہے، دین کھڑا ہو رہا ہے۔ صحرا کی تعظیم میں محمد نہیں، دین تعظیم کر رہا ہے۔ خدا کی قسم ہم نے پہچانا نہیں ہے دین کو۔ یہ کاندھے پہ علی آ جائے، علی نہیں، دین کاندھے پہ آ گیا۔ غدیر میں ہاتھوں پہ علی نے دین دے رہے تھے، محمد دین دے رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ غدیر میں جب رسول نے آواز دی یا ایھا الصحابہ، میرے صحابہ تعالوا الیہ، آؤ میری طرف، بیعت کرو علی ابن ابی طالب سے، ھذا علی ابن ابی طالب انہ یعلم سر قلوبکم، یہ علی تمہارے دلوں کا راز بھی جانتا ہے۔ ایک کھڑا ہو گیا کہتا یا رسول اللہ، علی ہمارے دلوں کا راز جانتے ہیں۔ رسول نے کہا کم بخت بیٹھ جا، تو دل بھی رکھتا ہے، علی تو اس کے بھی راز جانتا ہے جو دل بھی نہیں رکھتا۔ تو دل بھی رکھتا ہے، وہ تو دل بھی نہیں رکھتا، علی تو اس کے بھی راز سے واقف ہے۔ بیعت کرو، یہ علی نے یہ دین ہے، علی کے ہاتھ میں جو بیعت کرو گے تم نے دین کی بیعت کی ہے۔ خدا کی قسم پہچانی علی کو کون؟ دین ہمیں پہچاننا۔ جب ہم نے دین کو پہچان لیا تو یقیناً ہمیں سب کچھ مل گیا۔ آج دنیا ارکانوں میں الجھ گئی، نماز دین ہے، حج دین ہے، روزہ دین ہے، نہیں، یہ سب ارکان دین کا نام ہے۔ دین فقط آل محمد کا یا ان کے کردار کا نام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب دیکھیے، یہ نہ سوچئے گا ہمارے پاس سب کچھ ہے، عبادتیں بھی ہیں، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، سب ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن انصاف سے یہ بتائیے کہ کیا آپ نماز پہ بھروسہ کر کے جنت جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ روزے پہ فقط یقین رکھ کے جنت جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے، اس لیے
لیے حدیث میں ہے کہ ذکر آل محمد وہ واحد عبادت ہے کہ جس نے پوری گارنٹی اور ضمانت لے رکھی ہے کہ آپ گھبرائیے گا نہیں، آپ کے پاس وہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ جہنم جا ہی نہیں سکتے، ایک یا علی اور ایک یا حسین۔ اس لیے حب علی ہی ضمانت لے رہی ہے کہ پیغمبر نے کہہ دیا من احب علی فقد وجبت له الجنہ، جس نے علی سے محبت کی اس کے جنت واجب، من بقا علی الحسین او ابقا او تباکا وجبت له الجنہ۔ تو فضائل سننے والا بھی جنتی اور حسین پہ رونے والا بھی جنتی ہے۔ تو بڑے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آپ تو بہت کچھ کر رہے ہیں آل محمد کے لیے۔ شہادت صادقین کتاب اس میں بڑا پیارا چھوٹا سا واقعہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک غریب تھا، فقیر تھا، ایک دن کچھ نہیں ملا اس کو کھانے کو۔ بیوی نے کہا کام کر، مجھے رسیاں بنانا آتا ہے، بچی کے بنا تھا۔ بیوی نے رسی بنائی کہ اسے لے جا بازار بیچ دے۔ یہ بازار گیا تو بازار بند ہو چکا تھا۔ اس نے کہا لا بازار تو بند ہو گیا ہے، ایک کام کرتے، ایک راستہ ہے ہمارے پاس، دریا جاتے ہیں۔ دریا پہ آیا، دیکھا کہ ایک ملاح اس نے جال ڈالا اور ایک سڑی ہوئی مچھلی آئی، اس نے اسے دیکھا، پھر جال ڈالا، 4 مچھلیاں ایک ساتھ آ گئی۔ اس فقیر نے کہا دیکھو یہ رسی لے لو ہم سے اور یہ 4 مچھلیاں ہمیں دے دو، کر لے جاؤ کوئی بات نہیں۔ اس نے دیکھا کہ 3 مچھلیاں تو الگ ہیں اور ایک مچھلی بالکل الگ کوالٹی کی ہے، وہ تو سب سے ہٹ کے ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بیوی سے اسے بھولو، بھوک لگی ذرا کھاتے۔ بیوی نے ایک مچھلی کو آنکھ پہ رکھا، فوراً بھول گئے، اب بسم اللہ۔ دوسری رکھا، بھول گئی، بسم اللہ۔ تیسری بسم اللہ۔ چوتھی مچھلی کو جیسے ہی آنکھ پہ رکھا آگ بجھ گئی۔ پھر اس نے آگ روشن کیا، پھر مچھلی کو رکھا، آگ بجھ گئی۔ پھر مچھلی کو آگ پہ رکھا، آگ بجھ گئی۔ 7 دفعہ آگ بجھی۔ میاں میری حیرت سے ایک دوسرے سے کہتے اللہ جانے یہ مچھلی ہے کیسی؟ پھر تو بھول گئی، ایک آگ کو بجھا رہی ہے۔ اتنے میں یہ سوچ ہی رہے تھے کہ صحن خانہ سے اللہ کی آواز اٹھی، اے مومن کامل، تجھے پتا کیا اس مچھلی کی معرفت تجھے نہیں ہے، وہ 3 مچھلیاں اور ہیں، یہ چوتھی اور ہے۔ کپالنے والے کیا خاصیت ہے اس میں؟ کہ تجھے پتا نہیں اس کا مرتبہ کیا ہے؟ کا مالک بتا اس چوتھی مچھلی کا مرتبہ کیا ہے؟ کا مومن کامل اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر اس چوتھی مچھلی کو میں خود اللہ جہنم کے 7 طبقوں میں ڈالوں، جہنم بجھ جائے گی، مچھلی نہیں چلے گی۔ اس نے پوچھا پالنے والے اس مچھلی کی نیکی کیا ہے؟ کہ نیکی کچھ نہیں ہے، بس اتنی ہے کہ جب بھی ہر سال 7 محرم آتی ہے یہ مچھلی پانی میں رہ کے بھی پانی پینا چھوڑ دیتی ہے۔ ایک جانور اگر حسین کے لیے اتنا کرے، اسے تو جہنم میں طاقت نہیں ہے کہ جلا دے۔ ہمارے سینے میں حسین کی قبر ہے، ہمارا پیسہ بھی حسین کے نام، ہماری دولت حسین کے لیے وقت، ہمارے بچے، ہمارا سینہ، ہماری آنکھیں سب حسین کے لیے خرچ ہو رہی ہے، تو مچھلی ہو کے نہیں جل رہی ہے، ہم ازادار ہو کے کیسے جل سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد دروازے حسین پہ آ گئے تو شک نہیں کہ جائیں گے کہ نہیں، شک تو انہیں ہونا چاہیے جنہوں نے آل محمد کو چھوڑا، جو آج بھی کشمکش میں ہے کہ پتہ نہیں علی کا نمبر کیا ہے خلافت میں،
ان کو آج دنیا کے ہر فرقے سے پوچھیے 73 فرقے ہیں، جنت میں جاؤ گے؟ شاید، انشاءاللہ۔ یقین ہے؟ یقین تو نہیں ہے۔ کیوں یقین نہیں ہے؟ اس لیے کہ انہیں اپنے عمل پہ بھروسہ نہیں ہے۔ سارے فرقوں سے پوچھ ڈالیے جنت میں یقیناً جاؤ گے؟ نہ صاحب، یقین تو نہیں ہے، اگر اس نے چاہا تو۔ 72 فرقے سے پوچھیے، کوئی نہیں بتائے گا کہ ہم جنت جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کے معنی اگر اللہ نے چاہا۔ واحد اکیلا فرقہ ہے اس زمین پہ، اگر اس سے پوچھیے جنت جاؤ گے؟ جنت، ہمیں جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھی آل محمد کا غلام بن گیا، ارے آل محمد کے دیوانے تو جنت بنا بنا کے بیچا کرتے ہیں۔ ہمارے لیے جنت کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ جب شیعہ محشر میں آئیں گے، مولا حسین جلوہ فکر ہوں گے، اصلی حسین تو وہاں دکھائی دے گا۔ ابھی تو ہم سن کے وہاں بھی کہتے ہیں، مسائل سن کے روتے ہیں، لیکن جو اصلی شکل میں حسین جب آئیں گے تب پتہ چلے گا حسین کا مرتبہ کیا ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ عزاداران امام حسین جب محشر میں آئیں گے تو حسین کے پیچھے پیچھے چلیں گے، پیچھا نہیں چھوڑیں گے، بار بار دیکھیں گے چہرے کو بڑی حسرت سے، یہی وہ مولا حسین تھے جنہیں ہم رویا کرتے تھے، یہی حسین تھے آقا حسین، ہم رویا کرتے تھے۔ حسین پلٹ پلٹ کے کہیں گے جاؤ جنت میں، ہو گیا حساب کتاب سب کچھ، پھر بھی ہمارے پیچھے پیچھے مولا حسین تو بڑا ہے، یہ جنت ہمارے لیے بڑی ہے۔ حسین تو مالک جنت ہے، جب مالک ہمارے پاس ہے تو جنت کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ مولا سے پوچھا گیا تھا، علم نے ہمیں یہ کر دکھایا، علم نہ ہوتا پڑھوں گا مختار پہ، گھبرائیے نہیں، علم نے ہمیں ڈر دکھایا۔ پوچھا گیا مولا علی سے کہ مولا آپ اہل بیت کے بعد ہم شیعہ سب سے زیادہ کس کی عزت کریں؟ مولا آپ اہل محمد کے بعد سب سے زیادہ عزتوں کا حقدار کون ہے؟ مولا نے کہا عالم دین۔ پھر اس نے پوچھا دوسرا سوال کہ مولا آپ آل محمد کے دشمنوں کے بعد سب سے زیادہ نفرت کا حقدار کون ہے؟ فرمایا عالم دین۔ تو مولا بات الجھ گئی، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، دونوں جواب میں آپ کہتے ہیں کہ عالم دین۔ مولا نے کہا ہاں، جو عالم منبروں سے ہمارے فضائل اور ہمارا حق بیان کرے وہ سب سے زیادہ ہمارے بعد عزت کے حقدار ہے، اور جو عالم ہمارے حق کو فضائل کو منبروں سے چھپائے وہ ہمارے دشمن کے بعد سب سے زیادہ نفرتوں کے حقدار بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم اپنے علم کے ذریعے جاہل کو در اہل بیت دکھاتا ہے۔ ابلیس کو 1000 عبادت گزار کے مرنے پہ اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی ایک عالم دین کے مرنے پہ ہوتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاہل کے ساتھ عالموں پہ بیٹھنے سے اچھا ہے کہ عالم کے ساتھ مٹی پہ بیٹھ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے۔ اب علماء میں بھی 2 قسمیں ہیں، علماء حق اور ایک علماء سو۔ علماء سو انہیں کہتے ہیں کہ جو عزاداری آل محمد کے خلاف فتوے دیا کرتے ہیں، عزاداری بدعت ہے، یہ بدعت ہے، وہ علماء سو ہے۔ اور وہ علماء سو کی پہچان یہ بھی ہے، ایک عالم دین منبر پہ بیٹھ کر علماء سو کی پہچان بتا رہے تھے، علامتیں کہ علماء سو کی ایک پہچان یہ ہے کہ علماء سو اسے کہتے ہیں جس کی گردن پہ امام زمانہ کی ذوالفقار چلے گی، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ امیروں کے دروازے بھی کھٹکھٹاتا ہے، وہ امیروں کے
دروازے بھی کھٹکھٹا، تعلیم دین کو بیان کر رہے تھے، علامت ہے نیچے سے بزرگ اٹھے، انہوں نے اس مولوی کی جو بیان کر رہے تھے ممبر پہ گردن ادھر سے چھوڑنا شروع کر دی اور ادھر سے چھوڑنا شروع کر دی. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، چھوڑو مجھے. چوم لینے دو. اس ذاکر کی ادھر سے گردن ادھر سے گردن. اب کیا کر رہے ہو، گردن چوم رہا ہوں، چومنے دو. اب کیوں چوم رہے کا، وہ جگہ چوم رہا ہوں جہاں پہ میرے مولا کی ذوالفقار چلے گی. صلوات پڑھے محمد. کچھ بکے ہوئے مورخوں نے بھی لکھا کہ مختار آل محمد کے وفادار نہیں تھے، علماء سو میں سے تھے. وہ بکے ہوئے بنی امیہ کے پیسوں کی روشنائی تھی. انہوں نے لکھ دیا کہ مختار وفادار نہیں تھے، غداری کی آل محمد سے. جبکہ میرا چوتھا امام کروڑوں سلام کرتا ہے. یہ کروڑوں سلام ہو اس مختار کے اوپر جس نے ہماری اجڑی ہوئی نگری بسا دیا، جس نے ہمارے منہدم مکانوں کو پھر سے تعمیر کیا. کہ سلام ہو اس مختار پر کہ جس نے اتنا احسان کیا کہ جب تک اس نے ابن سعد اور میرے ساتھ کا سر نہیں بھیجا میری ماں اور بہنوں نے باتوں میں کنکھی نہیں کیا تھا. کتنا بڑا محسن اعظم ہے مختار. محسن آل محمد ہے، غدار آل محمد نہیں ہے. اگر غدار ہوتے تو مختار کا تاریخ میں نام جو ہے وفادار نہ لکھا ہوتا. بدنام ہوتے، بدنام نہیں ہے، نامدار ہے مختار. جہاں دیکھیے دشمن کی کتابوں میں مختار وفادار آل محمد. خدا کی قسم ان کی ردوں میں ولایت علی ماں نے گھٹیوں میں بھی لایا تھا. کہ مختار کی ماں جھولا جھلاتی تو لوریوں میں علی کے فضائل سنایا کرتی تھی اور یہی کہا کرتی تھی بڑے ہو کے محب علی بننا، عدو علی نہ بننا. اس کے بعد ماں یہ لوری سناتی تھی، لوری پکڑ کے یوں جھلاتی تھی مختار کو. ماں کہتی تھی انا فی الجنت نار من اللبن لعلی والفاطمۃ والحسین والحسن ولمحبیہم ولشیعتہم المعتمن. بچے کو لوری ماں سنا رہی ہے کہ جنت میں دودھ کی نہر ہے، اللہ نے اسے علی کے لیے بنایا ہے. اللہ نے اس دودھ کی نہر کو حسین کے لیے، فاطمہ کے لیے، حسن کے لیے اور علی کے محب کے لیے اور شیعہ معتمن کے لیے خلق کیا ہے. صلوات پڑھے محمد. سوچیں کہ جس بچے کو اس طرح سے لوریوں میں آل محمد کی ولایت کا ترانہ سنایا جائے اور گھٹیوں میں ماں ولایت کا جام پلائے، وہ بچہ بڑا ہو کے بدکردار نہیں مختار بن کے ابھرے گا. خدا کی قسم جن کی مائیں بدکردار ہوتی ہیں ان کی اولادیں بھی بدکردار ہوا کرتی ہیں، اور جن کی مائیں شریف ہوتی ہیں ان کے بچے وقت کے مختار بن جایا کرتے ہیں. صلوات پڑھے ہماری فطرتوں میں ولایت چھپی ہے. ایک حدیث ہے چھٹے امام کی، فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ کا لطفہ یہ پہچانیے قدر کیا ہے ہماری. اور یہ بھی وجہ جان لیجیے کہ ہم کربلا کھینچے کھینچے کیوں جاتے تھے. یہ مجلسوں میں کیا کشش ہے جو کھینچ کے لاتی ہے. یہ فطرت میں ڈالی گئی ہے پہلے سے. یہ انتظام مشیت کا ہے، ہماری اپنی کوئی کوشش نہیں ہے، کباب نہیں ہے. امام کہتے ہیں کہ جب بھی ہمارے شیعہ کا لطفہ ماں کے شکم میں ٹھہرتا ہے تو اللہ اس فرشتے کو جو ملک مصور ہے تو اس بچے کی تصویریں بناتا ہے ماں کے رحم میں. اللہ اس کو حکم دیتا ہے جا
کربلا جاؤ اور وہاں سے تھوڑی سی خاک شفا لے کے آؤ اور اس نطفے میں مخلوط کر دے، ملا دے، تاکہ یہ بچہ بڑا ہو کے حسینی بن جائے، اس سے پھر کہنا نہ پڑے کربلا جاؤ گے، مجلسوں میں جاؤ گے، پھر اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو فطرت میں جو قبر حسین کی مٹی ہے وہ کہے گی چل مجلس میں، چل کربلا سے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یا علی ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، اسی لیے ہمارے بچوں کو سکھانا نہیں پڑتا۔ قدم اٹھا دیتے، کس نے بتایا یہ قدم اٹھا؟ کس نے بتایا یہ؟ فطرت جگاتی رہتی ہے کہ تمہاری فطرت ہی یہی ہے کہ تم حسین کے لیے پیدا ہوئے ہو، تمہیں بنایا ہی حسین کے لیے گیا ہے، تو دنیا کے لیے نہیں، تو اپنی زندگی وقت کر دو نام حسین کے لیے۔ نام حسین پہ کبھی بھی پیسے خرچ کرنا، گننا نہیں، حساب بھی نہ کرنا۔ یہ بہت قیمتی جملہ آپ کے حوالے کیا میں نے۔ دنیا کے لیے حساب کرنا، بیوی کو دینا تو کر لینا، اولاد کو دینا تو کرنا، حسین کے لیے حساب نہیں ہوتا۔ مجلسوں میں صاحب کتنے خرچ ہوئے کہہ دو، ہمیں نہیں پتا، بیوی سے پوچھ لو، وہ جانتی ہے کتنا خرچ ہوا۔ بے حساب کرو گے تو یہاں بھی بے حساب ملے گا، وہاں بھی بے حساب ملے گا۔ حساب اگر لگاؤ گے تو وہ بھی لگائے گی، حسین کی ماں بھی دیکھ رہی ہے۔ تو مجلسوں میں کبھی حساب نہ کرنا۔ حساب تبرک 10,000 کا، 10,000 کیا ہے؟ ہماری زندگی چھوٹی ہے، حسین بہت بڑا ہے۔ ہماری زندگیاں کم ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب حسین کا ہے۔ ایک ایک لمحہ وقف کر دیجیے حسین کے لیے، اس لیے کہ ولایت آل محمد ہماری کھجیوں میں ہے، اسے کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ اس لیے آج آپ نے دیکھا ہے کہ مہدی علیہ السلام کے ظہور کی وسیع ترین علامت پوری ہو رہی ہے تیزی سے، کہ خود قرآن کہتا ہے غلبت الروم، رومی غالب آئیں گے۔ عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے، آج عیسائیت غالب آ رہی ہے۔ اب تو صاحب یہ خدا ہے، اس کو بچانے کے لیے عقیدہ جتنے میں لینا ہو لے جاؤ، فٹافٹ چینج ہو رہے ہیں عقیدے۔ لیکن میں نے آج تک نہیں سنا کہ کوئی شیعہ عیسائی تو دور کی بات ہے، مسلمانوں کے کوئی فرقے گوشت نے اپنایا ہو۔ اس لیے کہ ولایت علی اتنا مضبوط قلعہ ہے کہ جو اس میں آ گیا نکل بھی نہیں سکتا۔ خود اگر چاہے نکلنا تو بھاگ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ حدیث قدسی نے پہلے کہا ہے ولایت علی حصنی، علی کی ولایت اللہ کا میرا قلعہ ہے۔ فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو اس قلعے میں آ گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ تو خود دلیل ہے، حدیث کہتی ہے کہ جو علی کی ولایت کے قلعے میں آ جائے ایک بار، وہ خود چاہے اس سے توڑ کے باہر نکل جاؤ تو نہیں نکل سکتا۔ جب خود نہیں نکل سکتا تو اسے غیر کہاں سے نکال پائیں گے؟ صلوات پڑھے محمد اللہ اکبر۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نہیں نکل سکتا۔ جو کچے پکے ابلے ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے، انہیں تو خراب ہونا ہی ہے۔ جو تر و تازہ، اس لیے کہ بھٹکے وہ
جو لاوارث ہے